السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ججز کو ملنے والے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر سیاست نہیں بلکہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ سائفر کیس 1C اور 1D دونوں میں سزا نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ جب کوئی وکیل ہاتھی نکال دے تو دم نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پاکستان دہشت گرد تنظیم TTP کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کرنے کا خواہاں ہے۔ عالمی عدالت کا فیصلہ نہ ماننے پر اسرائیل کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ ججز کو دھمکی آمیز خطوط کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت۔ تمام خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے ہیں۔ CCTV کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جن قابو سے باہر، چند گھنٹوں میں 2 شہری قتل، 3 زخمی۔ رواں سال ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 52 شہری جاں بحق۔ صرف رمضان المبارک کے دوران 13 افراد ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل۔ کینیڈین وزیر اعظم کا مزید اپارٹمنٹس بنانے کے لیے $15 بلین کا وعدہ۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ منصفانہ نہیں ہے، بہت سے نوجوان رہنے کے لیے جگہ سے محروم ہوں۔ 7 رضاکاروں کی بمباری سے ہلاکت کی تحقیقات کرائی جائیں۔ کینیڈا کا اسرائیلی ایلچی سے احتجاج۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون کا احترام کرے۔ ٹورنٹو میں گرم موسم سے پہلے جمعرات کو گیلی برف باری کا امکان۔ شہر کا درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ ویکینڈ پر شہر میں دھوپ کے ساتھ معمولی گرم موسم کی پیشن گوئی۔ وائٹ ہاؤس کی میزبانی میں افطار پارٹی۔ بائیڈن کی اسرائیل پالیسی پر احتجاج۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے افطار ڈنر میں شرکت نہیں کی۔ امریکی صدر کی اپنی انتظامیہ میں شامل سینئر مسلمان عہدیداروں کے ہمراہ مسلمان رہنماؤں سے ملاقات۔ اسرائیل کی رفح اور خان یونس میں رات گئے فائرنگ، متعدد فلسطینی شہید۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ہسپتال سے مریضوں کو نہ نکالا گیا تو مزید اموات ہو جائیں گی۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی پر معاہدے کے لیے ہم اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے ججز کو بھیجے گئے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ججز کو بھیجے گئے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججز کی جانب سے لکھے گئے خطوط پر چیف جسٹس کے ساتھ میٹنگ کے بعد کابینہ نے انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دی تھی۔ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی پر مشتمل کمیشن بنایا تھا، تاہم انہوں نے بعد ازاں معذرت کر لی۔ شہباز شریف نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اب اس پر از خود نوٹس لے لیا ہے اور اس کی سماعت بھی شروع ہو گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ خود اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اب گیند ان کے پاس ہے۔ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، بعد میں اس میں تبدیلی آئی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے ہیں، ہمیں اس معاملے پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت اس معاملے کی تحقیقات کرائے گی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خزانہ واشنگٹن جا رہے ہیں، جہاں IMF کے ساتھ نئے پروگرام پر اجلاس ہوگا۔ نئے پروگرام سے معیشت میں استحکام آئے گا، تاہم یقیناً نئے پروگرام میں IMF کی شرائط آسان نہ ہوں گی۔ اجلاس کے شرکاء سے اپنی ابتدائی گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے، معاشی اشاریوں میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اور مہنگائی میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے ماہرین کی تعیناتی اسی ماہ ہو جائے گی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے حوالے سے ٹائم لائنز پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا۔ ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جا چکی ہے۔
وزیر اعظم نے داسو میں چینی انجینئرز اور ماہرین سے اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ دریں اثنا وفاقی کابینہ نے آج 6 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی، جس میں صدر SME بینک طاہر حسین کے استعفے اور نئے صدر کے تقرر، قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے اکنامک پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 1C اور 1D دونوں میں تو سزا نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی۔ بانی PTI کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر اور FIA اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ عمومی طور پر جب کوئی وکیل ہاتھی نکال دے تو دم نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لیکن آپ پر یہ سیکشنز لگی ہوئی ہیں، آپ نے اس حوالے سے عدالت کی معاونت کرنی ہے، جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ رمضان میں جب آپ کام کرتے ہیں تو عید سے پہلے عیدی ملنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ حامد علی شاہ صاحب دلائل کے لیے جتنا وقت چاہیں گے ہم انہیں دیں گے، عید ہونے یا نہ ہونے کا اس میں کوئی معاملہ نہیں، ہم نے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 51C یا 51D میں سے ایک میں ہی سزا ہو سکتی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ 1C تو لاپرواہی ہے اور 1D جان بوجھ کر گم کرنا ہے، میں دونوں کے حوالے سے عدالت کی معاونت کروں گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 1C اور 1D دونوں میں تو سزا نہیں ہو سکتی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ 1C اور 1D سے متعلق اعظم خان کے علاوہ کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں۔ عدالت نے سائفر کیس کی مزید سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر سلمان صفدر دلائل جاری رکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گرد تنظیم TTP کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گرد تنظیم TTP کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغان انتظامیہ کالعدم TTP کے خلاف ایکشن لے، داسو واقعے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقات کر رہے ہیں، جوں ہی تحقیقات مکمل ہو جائے گی میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ پاکستان کا دہشت گردی کے حوالے سے موقف واضح ہے، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کرنے کا خواہاں ہے۔ اگر افغانستان اس حملے میں ملوث پایا گیا تو پاکستان یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ پاک ایران تعلقات کے حوالے سے ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ پاکستان اور ایران نے تمام باہمی رابطہ چینلز کو بحال کر لیا ہے۔ تجارت کے حوالے سے پاکستان اور ایران میں گہرا تعاون ہے۔ ابھی ایران کے صدر کے دورے کے حوالے سے حتمی تاریخ نہیں دے سکتے، تاہم ایرانی صدر کے جلد دورے کی توقع ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے ایران پر دہشت گردوں کے حملے کی بھی مذمت کی۔ ممتاز زہرا بلوچ نے غزہ کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی عدالت کا فیصلہ نہ ماننے پر اسرائیل کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی عالمی برادری کے لمحہ فکریہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو غذائی قلت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ غزہ سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو کئی برسوں سے بھارتی مظالم کا سامنا ہے۔ پاکستان جموں کشمیر کے مسئلے کا حل کشمیری عوام کی خواہشات تو اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک دھمکی آمیز خطوط کی ابتدائی تحقیق کے مطابق تمام خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک دھمکی آمیز خطوط کی ابتدائی تحقیق کے مطابق تمام خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجے جانے والے مشکوک دھمکی آمیز خطوط کے معاملے پر اسلام آباد پولیس، CTD سمیت تمام اداروں کی تفتیش مختلف پہلوؤں سے جاری ہے۔ CTD سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو بھجوائے گئے خطوط کی تفتیش کر رہی ہے اور اب تک کی تحقیقات میں یہ پتہ چلا ہے کہ سپریم اور ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے۔ CTD کی ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ تمام خطوط سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ راولپنڈی سے ارسال کیے گئے اور خطوط پر مہر بھی سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ان خطوط کے پوسٹ باکس کا تعین کرنے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں اور سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن کے عملے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس متعلقہ پوسٹ آفس کے
तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब फुटेजेस इकट्ठी कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इमारतों समेत इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस भी ले ली गई हैं। जराये के मुताबिक अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जबकि गुज़िश्ता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस को धमकी आमेज मशकूक खतूत मौसूल हुए थे, जिनके मुकदमात दर्ज करके तहकीकात की जा रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू से बाहर हो गया। चंद घंटों में डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी कत्ल और 3 जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू से बाहर हो गया। चंद घंटों में डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी कत्ल और 3 जख्मी हो गए। रवां साल के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जाबहक होने वाले शहरियों की मजमूई तादाद 52 हो गई। सिर्फ रमजानुल मुबारक के दौरान 13 अफराद डाकुओं के हाथों कत्ल जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। न्यू कराची के इलाके 5E खतीजतुल कुबरा मस्जिद के करीब घर के बाहर बैठे हुए 22 साला यासीन को मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसे एक गोली कांधे और दूसरी टांग पर लगी। डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि लोगों ने उनका ताकुब किया। इस दौरान कुछ फासले पर पावर हाउस आलम प्राइड के करीब डाकुओं ने ताकुब करने वालों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 32 साला आमिर सीने पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पैदल पे स्ट्रीट क्राइम्स के वाकयात पर DIG वेस्ट जोन इरफान बलूच ने बताया कि दोनों वाकयात के हवाले से पुलिस की टीमें काम कर रही हैं और डाकुओं के फरार होने वाले रास्तों पर नज़र क्लोज सर्किट कैमरों की फुटेजेस हासिल की जा रही हैं ताकि उनकी शनाख्त में मदद मिल सके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान डाकुओं के 25 गैंग बर्स्ट किए हैं, जबकि 2 डाकू हलाक और 31 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए वारदात में मुलविस कातिलों का जल्द सुराग लगा लिया जाएगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।